نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے واجب الاحترام دوستو، آج ہماری کلاس کا موضوع ہے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ، اس کے فضائل اور اس سے متعلق جو مسائل ہیں وہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے چچا سے فرمایا، اے میرے چچا، آپ کو ایک تحفہ نہ دوں؟ انہوں نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ، عطا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے اگلے پچھلے، نئے پرانے، چھوٹے بڑے سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو نماز صلاۃ التسبیح سکھائی، اور پھر آخر میں فرمایا، اے میرے چچا، اگر تمہارے اندر طاقت ہو تو اس کو روزانہ پڑھ لیا کرو، اگر یہ نہ ہو سکے تو جمعے والے دن پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، یہ بھی ممکن نہ ہو تو سال میں ایک بار پڑھ لیا کرو، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو زندگی میں ایک بار پڑھ لیا کرو۔ تو کتنی اس کی بڑی فضیلت ہے کہ حضور فرما رہے ہیں تمہارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ یہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہم بہت سا وقت لہو و لعب میں ضائع کر دیتے ہیں، لغویات میں ضائع کر دیتے ہیں، لاجانی باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں، ہمارا عبادات کی طرف رجحان کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو صلاۃ التسبیح پڑھنے کے لیے ہمیں وہ کلمات آنی چاہیے، وہ تسبیح آنی چاہیے جس وجہ سے اس نماز کو صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے۔ اور وہ تسبیح کے الفاظ کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ الفاظ ہیں۔ یہ نماز نفل نماز، اور اسے صلاۃ التسبیح بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ان کلمات کی تسبیح کرنی ہے۔ اس کی نیت کوئی بھی آدمی، مرد ہو یا عورت، وہ اس کی نیت کیوں کرے گا؟ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح۔ اس کے بعد اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لے۔ حدیث مبارکہ میں اس کے پڑھنے کے 2 طریقے آئے ہیں، تو ہم ایک طریقہ آج کریں گے تاکہ دونوں طریقے کرنے سے آپس میں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ جو آسان ہے طریقہ وہ کریں۔ ذہن میں یہ بات رکھیے کہ یہ جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات ہر رکعت میں 75 بار پڑھا جاتا ہے، اور 4 رکعتیں ہوتی ہیں تو ٹوٹل یہ 300 بار کلمات
दोहराए जाएंगे इस नमाज में। तरीका ये है कि जब हमने हाथ बांध लिए उसके बाद हम पढ़ेंगे सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद 15 मरतबा ये कलिमात पढ़ेंगे। कितनी बार? 15 बार। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। 15 बार पढ़ने के बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको हम आमीन तक पढ़ेंगे। उसके बाद कोई भी सूरत मिलाई जा सकती है। सूरत जब पढ़ ले, कुल हुवल्लाह समझ, जब हमने वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कह दिया तो रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा फिर यही कलिमात पढ़े जाएंगे। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। रुकू में अभी तक हम गए नहीं, अभी क़याम में हैं। तो क़याम की हालत में हमने ये कलिमात कितनी मरतबा पढ़ ली? 25 मरतबा। उसके बाद अल्लाहु अकबर, फिर सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 बार पढ़ा जाए। उसके बाद 10 मरतबा रुकू के अंदर ही झुकी हुई हालत में इन कलिमात को पढ़ा जाए। तो यहाँ तक कितनी बार होगा? 35। फिर कौमा में यानी समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहने के बाद 10 मरतबा यही कलिमात अदा किए जाएंगे। यहाँ तक 45 बार हो जाएंगे। फिर हम सजदे में चले जाएंगे अल्लाहु अकबर करके। सुब्हान रब्बियल आला 3 बार कहने के बाद 10 मरतबा यही कलिमात पहले सजदे में कहे जाएंगे। तो यूं कितनी बार हो जाएगा? 55 बार। फिर सजदे से उठेंगे, दोनों सजदों के दरमियान बैठकर 10 मरतबा यही कलिमात पढ़े जाएंगे। यहाँ तक 65 तादाद हो जाएंगे। और फिर दूसरे सजदे में जाएंगे। सजदे की तस्बीहात सुब्हान रब्बियल आला 3 बार कहने के बाद यही कलिमात 10 बार फिर पढ़े जाएंगे। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। यूं ये कलिमात यहाँ तक 75 बार पूरे हो जाएंगे। पहली रकत मुकम्मल हो गई। अब हम दूसरी रकत में खड़े होंगे। खड़े होकर जब हाथ बांधेंगे तो हाथ बांधते ही ये कलिमात 15 बार पढ़ेंगे। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुल हुवल्लाहु अहद। जब हम सूरह इखलास मुकम्मल कर लेंगे तो 10 बार, यानी रुकू में जाने से पहले दूसरी रकत में 25 बार यहाँ तक हो गए। फिर 10 बार रुकू में, 10 बार समी अल्लाहु लिमन हमिदा की हालत में, 10 बार पहले सजदे में, 10 बार दोनों सजदों के दरमियान, फिर 10 बार दूसरे सजदे में। तो ये दूसरी रकत में भी 75 पूरे हो गए। फिर दूसरी रकत के बाद अत्तहियात में बैठेंगे, तशहुद पढ़ेंगे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर खड़े हो जाएंगे और फिर खड़ा होकर पढ़ने की वही तरकीब है जो हमने पहली 2 रकअतों में पढ़ी। ये तो है नमाज सलातुल तस्बीह का तरीका। अब बहुत सारी चीजें हैं कि इंसान है, उससे खता भी हो सकती है। तो चंद एक मसाइल वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस नमाज के पढ़ने का वक्त कौन सा है, किस वक्त में ये नमाज पढ़ी जाएगी। तलू, गरूब, ज़वाल और मगरूब वक्तों के अलावा किसी वक्त में भी ये नमाज अदा की जा सकती है। तलू के वक्त भी जायज नहीं है कोई नमाज, गरूब के वक्त भी और ज़वाल के वक्त। इन तीनों वक्तों में तो ये सलातुल तस्बीह नहीं पढ़ी जाएगी। बाकी असर की नमाज पढ़ने के बाद मगरिब तक नहीं पढ़ी जाएगी। सुबह के वक्त में
جب اذان ہو جائے تو وقت ختم ہونے تک، یعنی جب تک اشراق کا وقت شروع نہیں ہوتا اس وقت میں بھی یہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ کسی بھی نماز کے وقت میں صلاۃ التسبیح پڑھی جا سکتی ہے۔ بہتر وقت کون سا ہے؟ سوال یہ ہے کہ بہتر وقت کون سا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر وقت زوال کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے اس وقت کو اس نماز کے لیے بہتر وقت کہا ہے۔ اب اس نماز کی چاروں رکعتوں میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سورت کون سی پڑھی جائے، آپ کے لیے جو آسانی ہو پڑھی جا سکے، کوئی قید نہیں، فرض و واجب نہیں ہے کہ جی فلاں سورت پڑھی جائے، فلاں پڑھی جائے، فلاں پڑھی جائے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کلمات کی تسبیح کرنی ہے، اب ظاہر ہے اس کی گنتی تو کرنی پڑے گی، 10 بار یا 15 بار، تو گنتی کا کیا طریقہ ہے؟ اگر زبان سے بول کے گنتی کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، ایک جی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، دو جی تین جی، اس طرح تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور کچھ لوگ یوں ہاتھ کر لیتے ہیں پھر یوں گنتے ہیں، تو یہ بھی غیر مناسب ہے نماز کے اندر۔ کچھ حضرات نے تسبیح بنائی ہوتی ہے 15 دانوں والی، تو وہ تسبیح پکڑ کے اس سے گنتی کرتے ہیں، تو یہ صورت بھی مکروہ ہے، غیر مناسب ہے، جائز نہیں، درست نہیں ہے۔ تو اس کی گنتی کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کا جو دایاں ہاتھ ہے، آپ نے قیام میں ہو تو یوں باندھا ہوا ہے، تو پہلی بار جب پڑھا ہے تو آپ انگوٹھے کو دبا لیں تھوڑا سا، جب دوسری بار یہ تسبیح کہی تو شہادت کی انگلی کو دبا لیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس انگلی کو آپ نے دبایا ہوا ہے اتنی بار آپ کا وہ تسبیح کی تعداد چل رہی ہے۔ پھر تیسری بار پڑھا تیسری انگلی کو، چوتھی بار چوتھی کو، پانچویں بار پانچویں کو، یوں اسی کو دوبارہ گنتی کر لیں یا دوسرے ہاتھ کے انگلیوں کو دبا دیں۔ تو نماز کے کسی بھی رکن میں انگلی کو، انگوٹھے کو تھوڑا سا دبا دیں، باقی انگلیوں کی نسبت زیادہ دبائیں، تو اس سے آپ ان کلمات کو گننے میں آسانی رہے گی۔ ایک اور مسئلہ کہ اگر کسی رکن کے اندر یہ کلمات پڑھنے بندہ بھول جائے، قیام میں ہم کھڑے ہیں، 15 بار اس کی تسبیح کر لی، اگلے 10 بار ابھی رکوع میں جانے سے پہلے ہم نے کرنی تھی لیکن ہم چلے گئے رکوع میں، تو اب کیا کیا جائے؟ کسی بھی رکن میں اگر تسبیح رہ جائے اس کو اگلے رکن میں آپ پورا کریں۔ بات سمجھ آئی؟ قیام میں تھے، ہم نے 15 بار پڑھ لیا شروع میں، 10 بار ابھی پڑھنی تھی، وہ بھول گئے۔ اب جب رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں جانے کے بعد وہ تسبیحات جو 10 بار رہتی ہے اس کو ہم پہلے پڑھیں، رکوع کے اندر پورا کرنا۔ اور اگر رکوع والی رہ جائیں تو اس کو اگلے رکن یعنی سجدے کے اندر پوری کرنا۔ وہ جو سجدے اور رکوع کے درمیان والی ہے نا، سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس میں نہ کریں۔ اس طرح اگر پہلے سجدے میں تسبیحات رہ جائیں اس کو دوسرے سجدے میں پورا کر لیں، اگر دوسرے سجدے میں رہ جائیں تو اس کو دوسری رکعت کے شروع میں پورا کر لیں۔ یہ طریقہ ہے۔ اور اس طرح تسبیحات رہنے کی وجہ سے سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات ذرا توجہ سے سنیے گا کہ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر پہلے سجدے میں رہ جائیں تسبیحات تو اس کو دوسرے سجدے میں پورا کریں، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کے پورا نہ کریں، اور اگر دوسرے سجدے میں رہ جائے تو اس کو اگلی رکعت کے شروع میں پورا کریں۔
اور اگر کسی وجہ سے صلاۃ التسبیح میں بندے کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری ہو گیا، تو اب جو سہو کے دو سجدے ہیں ان میں ان تسبیحات کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تعداد 300 بار وہ تو ہم پوری کر چکے، تو اب ان سجدوں میں صرف سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے، لیکن اگر کوئی پیچھے کمی بیشی ہو گئی تھی، آخری سجدے میں اگر تسبیحات رہ گئی تھی، کچھ تعداد باقی تھی، تو اس تعداد کو آپ سجدہ سہو کے جو سجود ہیں ان میں بھی پورا کر سکتے ہیں، اور ان کلمات کی کمی بیشی کی وجہ سے سجدہ سہو لازم نہیں آتا، بس آپ اپنی نماز کو پورا کریں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ کلمات جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کے ساتھ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ کلمات بھی کہے جائیں، دونوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں مکمل۔ اور پھر ایک مسئلہ یہ بھی درپیش ہوتا ہے کہ آیا ہم جماعت کے ساتھ یہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو صلاۃ التسبیح بنیادی طور پر نفل نماز ہے، تو جماعت جو ہوتی ہے وہ فرض یا واجب نماز کی ہوتی ہے، نفلوں کی جماعت نہیں، لہذا مسئلہ یہی ہے کہ انفرادی طور پہ اس نماز کو پڑھا جائے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جس کو کلمہ ہی نہیں آتا وہ کیسے پڑھے؟ تو وہ اس نماز کو پڑھنے سے پہلے تھوڑی سی محنت کر کے اس کلمہ کو یاد کر، کیونکہ ساری فضیلت اسی کلمہ کی وجہ سے ہے۔ پھر ہم نماز میں بھی کھڑے ہیں تو ایک دوسرے کی بالکل اس کے ماتحت ہو کہ جی ٹھیک ہے وہ پڑھتا جائے گا تو ہم بھی سنتے جائیں گے تو ہماری بھی ہو جائے گی۔ بھائی یہ دو چار الفاظ ہیں، ان کو یاد کر لے پہلے، پھر اپنی الگ سے پڑھیں۔ عورتوں میں یہ ایک ہمارے ہاں چل رہی ہے رسم یا عادت کہ عورتیں کسی ایک گھر میں ان میں جو نیک عورت ہوتی ہے اس کو اس کی منت کرتی، جس کو پڑھنے کی ترتیب آتی ہے تو وہ گھروں میں اکٹھی ہو کے پڑھتی ہیں، تو جماعت بھی کرواتی ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ انفرادی طور پر اس نماز کو پڑھنا چاہیے، لیکن جی سب سے بہتر نماز مسجد میں فرض کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب عورتوں کو اس استثناء حاصل ہے کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ ہر عورت اپنے گھر میں علیحدہ طور پر یہ نماز کسی عالمہ سے یا کسی جاننے والی عورت سے سیکھ لے، یا اگر پڑھی لکھی ہے تو خود صلاۃ التسبیح والی روایت یا حدیث کو پڑھ لے، اس کے بعد اپنا انفرادی طور پر اس نماز کو پڑھے۔ ایک مسئلہ اور ہے، اگر پڑھتے ہوئے یہ نماز درمیان میں ٹوٹ گئی کسی کی، اب وہ کتنی رکعتوں کی قضا کرے؟ ہم پڑھ رہے تھے، کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کسی وجہ سے اس کی نماز ٹوٹ گئی، خون آ گیا، وضو ٹوٹ گیا، اب نماز تو ختم ہو گئی، اب وہ کتنی رکعتوں کی قضا کرے گا، کتنی رکعتوں کو دوبارہ پڑھے گا؟ اگر تو پہلے اتحیات بیٹھنے سے پہلے آپ کی نماز ٹوٹی تو 2 رکعتوں کی قضا کریں، اور اگر اس اتحیات کے بعد تیسری یا چوتھی رکعت میں نماز فاسد ہوئی ہے تو وہ 4 رکعتوں کی قضا کرے گا۔ بات سمجھ؟ یہ تو ہے قضا، اور اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ اگر نئے سرے سے پڑھ لیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔
اس نماز کی بڑے فضائل ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا کل میرے پاس فلاں وقت میں آنا، تمہیں میں ایک تحفہ دوں گا، ایک عطیہ دوں گا، ایک ہدیہ دوں گا۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مال دیں گے مجھے، کوئی مال دیں گے، تو پھر میں دوسرے دن اس وقت گیا وہاں۔ جب وہاں پہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے ابن عمر، زوال کے بعد یعنی ظہر سے پہلے اگر 4 رکعت تو اس ترتیب سے پڑھ لے، 4 رکعت اس ترتیب سے پڑھ لے تو تیرے گناہ اگر ساری دنیا کے لوگوں سے بھی زیادہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پوری دنیا کے لوگوں کے گناہوں سے زیادہ بھی ہوئے تو اس نماز کی برکت سے جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو معاف کرے۔ آپ کے ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، آپ نے ان کو حبشہ کی طرف بھیجا۔ جب یہ آپ کے بھیجے ہوئے کام سے فارغ ہو کے واپس مدینہ منورہ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے گلے کے ساتھ لگاتے ہیں، اس کی پیشانی سے اس کا بوسہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ضرور دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نماز سکھلائی، 4 رکعت سکھلائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے ساتھ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ان الفاظ کی زیادتی کی کہ یہ بھی ساتھ اگر ملا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ